بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم احمد CCU سیکنڈری اسکول کوٹہ 2 اردو کے حوالے سے جماعت ہفتم دوسری ٹرم کا ہمارا دوسرا سبق ہے آج۔ تو سب سے پہلے ہم سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تدریسی مقاصد ہیں اس سبق کے کہ ہم اس سبق کو کس لیے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کے پڑھنے کے بعد۔ سب سے پہلی بات کہ سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمارے اندر احسار و ہمدردی کا جذبہ پروان چڑھے گا اور ہم احسار و ہمدردی کا مفہوم اچھی طرح جان سکیں گے۔ نمبر 2، تاریخ اسلام سے احسار کی زرعی روایات سے ہم واقف ہو سکیں گے۔ نمبر 3، احسار و ہمدردی سے ہم کام لینا سیکھ جائیں گے کہ کس طرح ہمیں احسار و ہمدردی سے کام لینا ہے۔ معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ سبق پڑھ کر ہم اس کے اہم نکات کو سمجھ سکیں گے، پھر خلاصے کی صورت میں ہم اس کو لکھ سکیں گے۔ کسی بھی فطری، اخلاقی یا قومی موضوع پر اپنے مشاہدے کی روشنی میں ہم گفتگو کر سکیں گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد۔ کچھ الفاظ ہیں، سب سے پہلے ان الفاظ کے معنی ہم پڑھیں گے۔ اس سبق میں کچھ الفاظ ہیں: الامان والحفیظ، یعنی اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ حفاظت کرے۔ آفت زدہ، مصیبت کا مارا ہوا۔ بے سر و سامانی، کوئی مال و اسباب ہے۔ پسے پشت ڈالنا، بھلا دینا۔ پلٹنا، واپس آنا۔ ترجیح دینا، کسی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں پسند کرنا۔ جسد واحد، ایک جسم، معمور، مقرر کیا گیا۔ خبر گیری، دیکھ بھال کرنا۔ خود غرضی، صرف اپنا مطلب حاصل کرنا۔ درخشندہ، چمکتا ہوا۔ روح پرواز کرنا، موت آ جانا۔ زرعی، سنہری، ساجھیدار، شریک، حصہ دار۔ شدت، سختی، زور۔ فلاح و بہبود، بہتری۔ اس سبق میں مصنف کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے، اسے قدم قدم پر دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی کہ انسان کو معاشرتی حیوان کہا گیا ہے، اسے زندگی گزارنے کے لیے قدم قدم پر دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اکیلا وہ سارے کام نہیں نبھا سکتا، زندگی اکیلے میں نہیں گزار سکتا، اسے دوسروں کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو، اسی کو انسان کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اسے اشرف المخلوقات کہا ہے، تو اسے اپنا ہی مرتبہ، اسی مرتبے کو دیکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور جیسا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، دو طرح کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق پورے کرنا سب سے یہ اول بات ہے، پہلی بات یہی ہے کہ بندوں کے حقوق پورے کرنا۔ دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ اگر انسان دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اصل یہی ہے کہ انسان وہی ہے جو دوسروں کے دکھ کو، دوسروں کے غم کو اپنا دکھ اور غم سمجھے۔ یہ نہیں کہ دوسرے تو دکھ درد میں ہیں اور یہ اپنے مزے کی زندگی گزار رہا ہے، یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ دوسروں کے کام آنا، مصیبت میں ان کی مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ ہاں، اصل انسان اس کو کہا ہے، اصل انسانیت اسی چیز کو کہا گیا ہے کہ دوسروں کے کام آنا۔ دوسرے اگر مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ان کی پریشانی، مصیبت ختم کرنے میں ان کی مدد کرنا، یہ اصل انسانیت کا حق ہے، فرض ہے۔ جب جذبہ ہمدردی بڑھ جاتا ہے تو انسان دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے لگتا ہے، وہ اپنے ذاتی مفادات کو پس پوش ڈال کر اپنے بھائی بندوں کے مفادات کو اولیت دینے لگتا ہے۔
وہ اپنی خواہشات کو بھول کر اپنے بھائیوں کے کام آتا ہے، وہ اپنی ضروریات کی قربانی دے کر دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اس جذبے کا نام ایثار ہے۔ جب انسانیت اس کے اندر گھر کر جاتی ہے تو پھر وہ اپنے فرائض کو، یعنی کہ اپنے دکھ کو، اپنے غم کو بھول جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کے غم کو، دوسروں کے دکھ کو ترجیح دیتا ہے، دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے، اپنی تمام تر ضروریات کو بھول جاتا ہے۔ پھر وہ اس کے دل و دماغ میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے کہ کسی طرح مجھ سے انسانیت کی جو ہے ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اصل میں یہ انسانیت کا حق یہی بنتا ہے، فرض یہی بنتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھوکا رہ جاؤں کوئی بات نہیں، پیاسا رہ جاؤں کوئی بات نہیں، پہلے میرے دوسرے بھائی، دوسرے انسان پہلے کھا لیں، دوسرے انسان پہلے پی لیں، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں ایثار کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جذبہ ایثار کی تعریف ان لفظوں میں کی گئی، ترجمہ جس کا، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں۔ یہ سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود وہ فاقے سے ہیں، خود وہ بھوکے ہیں، خود تو نہیں کھاتے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم بے چینی اور بے آرامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمان تمام کے تمام ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند۔ اگر پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ملتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو ختم کیا جائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آخری خطبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ صحیح مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو، مصیبت کو دور کرتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی سب سے بڑی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ تاریخ اسلام کے اوراق ایثار و ہمدردی کی روشن مثالوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مسلمانوں نے اپنا گھر بار، مال و دولت چھوڑ چھاڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اہل مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اب یہاں تاریخ کی بات دہرائی گئی ہے کہ ہمدردی کی روشن مثالوں میں ایک یہ مثال بھی ہے کہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اسی کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا گھر بار سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے وہاں چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور ان لوگوں نے ہجرت کی، مہاجر کہلائے، اور مدینہ والوں لوگوں نے ان کی نصرت کی، ان کو انصار کہا گیا۔ ان انصار نے ان مکہ والوں کی بے پناہ خدمت کی اور ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والے مہاجروں کو مدینہ والے انصار کا بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک ایک کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے اوقات سے بھی بڑھ کر ان لوگوں کی بھرپور خدمت کی، اپنے باغوں میں، اپنے گھروں میں ان کو ساجھیدار بنایا، ان کو شریک بنایا۔
انصار مدینہ نے اس نئے رشتے کو خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر نبھایا. جیسے ایک بہن بھائیوں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے خون کا، تو انصار نے اس خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر ان کے ساتھ رشتہ نبھایا. انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو بسایا، باغات وغیرہ میں انہیں شریک اور ساجھیدار بنایا، خود تنگی کاٹی مگر اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کشادگی مہیا کی. خود بھوکے رہے، خود پیاسے رہے، خود اپنے مکان گھر کے بغیر زندگی گزاری، لیکن اپنے مہاجر بھائیوں کو گھر مہیا کیے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی، لباس مہیا کیے، حتیٰ کہ اپنے باغوں میں اپنی زمینوں میں ان کو ساجھیدار بنایا. دنیا کی تاریخ اس طرح کی ایثار کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، عاجز آ گئی کہ کہیں بھی ایسی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. تاریخ اس جیسی دوسری مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے. اسی طرح ایثار کی ایک اور درخشندہ مثال دیکھیں. یرموک کے میدان میں لڑائی جاری ہے، ایک شخص زخمیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر مامور ہے. ایک طرف سے اس کے کان میں آواز آتی ہے پانی، وہ آواز کی سمت بڑھتا ہے، مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرتا ہے اور اپنے زخمی بھائی کو پیش کرتا ہے. وہ پانی کا پیالہ پکڑنے کے بالکل قریب ہے کہ ایک اور زخمی کی آواز آتی ہے پانی. پہلا زخمی یہ کہہ کر پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے کہ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ، اس کی پیاس کی شدت مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہے. پانی پلانے والا مشکیزہ اٹھائے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں تھامے دوسرے زخمی کے پاس آتا ہے. وہ اس کو پانی پیش کرنے ہی والا ہوتا ہے، ایک تیسرے زخمی کی آواز آتی ہے پانی. دوسرا زخمی بھی پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے. وہ پانی پلانے والے سے عرض کرتا ہے کہ پہلے اس زخمی کو پانی پیش کیا جائے. پانی پلانے والا تیزی سے تیسرے زخمی کے پاس جاتا ہے، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے وہ شہادت پا چکا ہوتا ہے. پانی پلانے والا پلٹتا ہے، دوسرے زخمی کے پاس آتا ہے، مگر اس کی روح بھی پرواز کر چکی ہوتی ہے. اب وہ پہلے زخمی کی طرف آتا ہے، مگر وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے. یوں تینوں مسلمان زخمیوں نے اپنی جانیں دے دیں، لیکن اپنی پیاس پر اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیح دی. اس سے بڑھ کر ایثار کا اعلیٰ نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں کہ صحابہ نے کیسی کیسی مثالیں پیش کی ہیں. ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے بعد صحابہ کی زندگی ہے. صحابہ نے کیسی زندگیاں گزاری، انہوں نے ایثار و ہمدردی کے جذبے کے ساتھ زندگیاں گزار کر دکھائیں. اگر ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صحابہ والا طرز عمل اپنانا ہوگا، صحابہ کی زندگی اپنانی ہوگی. انہوں نے دنیا میں یہ مثالیں قائم کی کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے، اپنی ضرورت پر دوسروں کو کیسے ترجیح دی جاتی ہے. خود تو پیاسے رہ گئے، خود تو بھوکے رہ گئے، لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی. خود پانی نہیں پیا، حالانکہ ضرورت تھی، شہادت کے قریب تھے، پیاس کی شدت تھی، باوجود اس کے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی. اصل زندگی یہی ہے، اصل انسانیت یہی ہے کہ دوسروں کے کام آنا ہے زندگی کا مقصد، اوروں کے کام آنا. اسی کے تحت سبق آج ہمارا آدھا مکمل ہوا. انشاءاللہ العزیز بقیہ سبق ہم کل پڑھیں گے. امید ہے آپ اس سبق کو بہتر طریقے سے سنیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں گے. والسلام. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.